ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ کھیل نہیں کرتا، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کرتا، میں تمہارے ساتھ کھیل نہیں کھیلتا، بلکہ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، بلکہ تمہارا رب تو وہ رب ہے، تمہارا خدا تو وہ خدا ہے، تمہارا پالنہار تو وہ پالنہار ہے، تمہارا پروردگار تو وہ پروردگار ہے جو آسمان و زمین کا بھی پروردگار ہے، جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے۔ الذی فطرہن، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے دنیا کو سجایا، جس میں دنیا کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان سب کو بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ یہی تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، بلکہ ساری دنیا کا رب ہے۔ لیکن قوم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر ابراہیم نے آگے جب کر کے بات کہی، ایک دم وہر لگا کر بات کہہ گئی، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میری قوم میں اس بات پر گواہ بنتا ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، جس کی میں دعوت دے رہا ہوں، ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، ایک اللہ کی توحید بول رہا ہوں، اس بات کی میں تمہیں گواہی دیتا ہوں، اس بات کے اوپر میں تم پر تمہارے لیے گواہ بنتا ہوں۔ مہر لگا دی کہ میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، میں گواہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر میں کل اگر کوئی ایسا پکڑ جائے تم گواہ بنو گے؟ ابراہیم کہ میں گواہ بنتا ہوں اس بات پر، ایک اکیلا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پکارو تو صحیح اس کو، آؤ تو صحیح اس کی طرف، اپنی زندگیاں پلٹو تو صحیح اس کی طرف، لاؤ تو صحیح اس کے راستے پر۔ اس لیے تو آگے قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تم ان تمہارے معبودوں سے پیٹ پھیر کر جاؤ گے، ایک بت خانے کو چھوڑ کر کہیں جاؤ گے، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ وہ کہہ رہے ہم تو ہوائی نہیں نکلتی ہے، کوئی قوم مخالف ہے، بادشاہ بھی مخالف ہے، باپ بھی مخالف ہے، رشتہ داری مخالف ہے، گھر سے نکلے ہوئے ہیں، گھر سے نکالے ہوئے ہیں، کوئی وطن نہیں، کوئی گھر نہیں، پھر بھی ابراہیم خوف نہیں ہے، ابراہیم خوف زدہ نہیں ہے، بالکل ایک دم نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر قوم کو، باپ کو، حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور قسم کھا کر کہی، اور تو قوم نے کہا کہ چلو ہم میلے پہ جا رہے ہیں، آج ہمارے یہاں عرس لگ رہا ہے، جیسے آج ہمارے گھر عرس لگا ہوا ہے، وہ فلاں باپ جی کے یہاں عرس لگا ہوا ہے، تو یہ عرس وہاں سے چلے والے کب سے ہیں؟ نوح علیہ السلام کے بعد آئے ابراہیم، اور کتنے بعد آئے؟ 2000 سال اور 2440 سال بعد آئے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ وہ اس وقت کا سلسلہ چلا ہوا ہے، یہاں سے نہیں ہے، وہ وہاں سے یہ میلے، یہ جھمیلے، یہ عرس، یہ سارے وہاں سے نکلے ہوئے۔ تو قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ قوم کہنے لگی اور ابراہیم ہم اپنے باپ داداؤں کے طور طریقے پر چلتے ہوئے میلے میں جا رہے ہیں، تو بھی ہمارا قوم کا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے،
چلو تم ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، تم ہمارے ساتھ میلے میں تو چلیے۔ آج کیا ہوتے نا ہمارے ساتھ اس میں چلو، برا تھوڑی ہے۔ ارے بھیڑ میں چلو کیا ہے، گھومنے کے لیے سے چلو۔ ابراہیم کو بھی دعوت دے دو۔ ابراہیم نے حق کی طرف بلایا، انہوں نے گناہ کی طرف بلایا۔ آج بھی کوئی توحید پرست، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک خدا کو عبادت کرنے والا، ایک اللہ کو ماننے والا جب ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے تو سامنے والا ماننے کے بجائے ابراہیم کی قوم کی طرف، گناہ کی طرف اس کو دعوت دیتا ہے۔ ہاں ہماری دعوت دی جائے گی۔ یہ ابراہیم کی دعوت سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہمیں ابھی گناہ کی طرف بلایا جائے گا، لیکن راستہ ابراہیم نے ہمیں بتا دیا کہ جب آپ کو دعوت دی جائے تو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ابراہیم کو قوم نے کہا چلو ہمارے ساتھ میلے میں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے فقال انی سقیم، اور میری قوم میں تمہارے ساتھ کیسے چلوں، میں تو بیمار ہوں۔ کیا ہو؟ میں تو مریض ہو چکا ہوں، بیمار ہو چکا ہوں، میری طبیعت صحیح نہیں، میری طبیعت خراب ہے۔ تو کوئی کہے گا ابراہیم تو بیمار نہیں تھے، تو یہ تو جھوٹ بات ہو گئی۔ نہیں، جھوٹ کیسے ہو سکتی؟ جس کی طرف ابراہیم کو بلایا جا رہا تھا، جس کام کے لیے لے جایا جا رہا تھا، ابراہیم کو اس چیز سے نفرت تھی۔ ابراہیم اس کام سے اپنے آپ کو مریض سمجھ رہے تھے کہ مجھے جہاں لے جایا جا رہا ہے یہ میرے لیے بیماری ہے، اس لیے کہا میں جس طرف تم دعوت دے رہے ہو اس کا مریض ہوں، میں اس کی طرف نہیں چل سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ قرآن کہتا ہے فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، اب قوم تو اپنے میلے کی طرف رخ کر لیا، قوم تو میلے میں چلی گئی، قوم تو عرس میں چلی گئی۔ کون سے چھٹی شریف میں چلی گئی یا ساتویں شریف میں گئی؟ پتہ نہیں کون سی میں گئی ضرور۔ تو قوم تو میلے میں چلی گئی، قوم تو عرس میں چلی گئی، قوم تو پتھروں کو چاٹنے میں لگ گئی۔ صرف گئی نہیں بلکہ قوم نے سارے اچھے پکوان پکائے، سارے کھانے اچھے بنوائے، اور بریانی، پلاؤ اور کھیر اور پرانے آئٹم بنا کر ان کو مورتیوں کے سامنے رکھا اور کہا ہم واپس آئیں گے جب تک یہ کھانے میں برکت آ جائے گی۔ جیسے آج لوگ کسی کے نام کا کھانا بناتے ہیں اور پھر ان کے نام کی فاتحہ لگواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تبرک ہے، کھائیے۔ وہ بھی لوگ کھانے بنا کر لائے، مورتیوں کے سامنے رکھا، ہم جا رہے ہیں اور 2 دن بعد یا 3 دن بعد، کچھ دن بعد یا کچھ گھنٹے بعد واپس آئیں گے، ہمارے کو تبرک مل جائے گا، برکت مل جائے گی اور یہ شیرنی بن جائے گی اور یہ ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوگی۔ یہ رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا قوم تو میلے میں گئی ہوئی ہے، قوم تو عرس میں گئی ہوئی ہے۔ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ابراہیم نے ان کے بت خانے کی طرف، ان کے معبود خانے کی طرف، ان کے رب واڑے کی طرف رخ کیا اور رخ نہیں کیا۔ فراغ إلى آلهتهم، ان کے بت خانے میں گھستے ہیں، ان کے بت خانے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے بت خانے میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فقال ألا تأكلون، ان مورتیوں سے کہتے ہیں، ان پتھروں سے کہتے ہیں، ان پتھروں کے ڈھیروں سے کہتے ہیں، ان پتھروں کی مورتیوں سے کہتے ہیں اور مورتیوں، اے میری قوم کے خداؤ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے سامنے اتنے بہترین کھانے رکھے ہوئے ہیں، اتنے بہترین پکوان ہیں، اتنی بہترین آئٹم رکھے ہوئے ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ارے کیا ہوگا بیوقوف ہو؟ بولو تو صحیح، کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ عقل مر گئی؟
समझ में नहीं आ रहा कोई खाना, इतना आइटम रखा हुआ है, कोई तो पसंद कर लो। इसको कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इब्राहिम की समझ ले खुदा। इब्राहिम कौम को समझाना है, कौम को बतलाना है। पहले तो जुबान से समझाया, नहीं समझ में आया, अब अमल से समझाएंगे कि अल्लाह अकेला है। ये जिसको तुम पूज रहे हो ये मिट्टी के ढेले हैं, ये पत्थर है, कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पत्थर अपना भला नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या कर सकते। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे अला ताकुलून, खाते क्यों नहीं। जब उन्होंने कोई लुकमा नहीं उठाया, इब्राहिम आगे कहने लगे मालकुम ला तंतिकून, ओ बेवकूफो, चलो खाते नहीं तो कुछ जवाब तो दो, बोलो तो सही। सुम्मुम बुकुमुन, गूंगे क्यों बने हुए हो, क्या सुनते भी नहीं हो, क्या बोलते भी नहीं हो, बोल के जवाब तो दो। वो मिट्टी का पुतला, ये मूर्तियां क्या जवाब दे सकती, जिसको हम खुद हाथों से उठा कर रखते हैं, उनके ऊपर गंदगी लग जाए हम खुद अपने हाथों से साफ करते हैं, वो मिट्टी के पुतले क्या जवाब दे सकते हैं। तो इन मूर्तियों के पुजारियों से कह दो, इन मूर्तियों को पूजने वालों को कह दो, इन मिट्टी के सामने माथा टेकने वालों को कह दो, इन खड़े और पड़े के सामने पूजने वालों को कह दो, ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि तुम इन अल्लाह को छोड़कर इधर जा रहे हो, हमेशा की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, इसके सिवा तुम्हारे को कुछ हाथ आने वाला नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान कहता है